السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8واں پارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیکنڈ ربع اس کا پڑھیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ، جنات معروشات، معروشات عین راشین سے ہے، عرش کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے، بلندیوں پہ چڑھائے ہوئے، جیسے چھپر پہ یا منڈیروں کے اوپر جو بیلیں چڑھا دی جاتی ہیں، معروشات وہ ہوتے ہیں جیسے انگور کی بیلیں، وغیرہ معروشات اور وہ جو زمین کے ساتھ لگی ہوئی بیلیں ہوتی ہیں یا پھر تنوں والے جو درخت ہوتے ہیں، والنخلا اور کھجوریں، والزرع اور کھیتیاں، مختلفاً اکلہ قسم قسم کے ان کے ذائقے ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار کے درخت اس نے پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ بھی ہیں اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں، یعنی دیکھنے میں بعض اوقات وہ ایک جیسے ہی لگتے ہوتے ہیں لیکن ان کے مزے مختلف ہوتے ہیں۔ کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلیں، کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو۔ حق کیا ادا کرنا ہوتا ہے کہ اس میں سے اللہ کے رستے میں بھی دو، اور حد سے نہ گزرو، ولا تسرفو، اسراف نہ کرو، کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ انہو لا یحب المسرفین، اس دن میں کہہ رہی تھی کہ ساری ہم ایسی آیتیں ایک جگہ پہ جمع کریں گے جس میں جن لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، تو یہ آ گئے اسراف کرنے والے جن کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور پیدا کیے جو حمولتاً ہیں، نقل و حمل کا کام، بار برداری کا کام جن سے لیا جاتا ہے، وہ فرشا، اور وہ بھی جو زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے بکری ہے جو کھانے کے کام آتے ہیں، بچھانے کے کام آتے ہیں، یہ جانور بھیڑ بکری وغیرہ۔ کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیت ازواج، یہ 8 جوڑے ہیں، یعنی نر و مادہ، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں؟ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ انہوں نے کچھ جانور مردوں کے لیے حلال کیے ہوئے ہیں، کچھ عورتوں کے لیے حرام کیے ہوئے ہیں، ان کے حلال و حرام کے اپنے پیمانے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ بتاؤ کہ ان میں سے اللہ نے کیا حرام کیا ہے۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں اور 2 گائے کی قسم سے ہیں۔ پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے۔ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا ان یکون میتۃ، مگر یہ کہ وہ مردار ہو، او دمم مسفوحن یا بہتا ہوا خون ہو، او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت ہو، فإنہ رجس او فسقن، کہ وہ ناپاک اور فسق ہے، اہل لغیر اللہ بھی، بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی، بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کتبہ، اس نے لکھ رکھی ہے، علی نفسہ، اس نے رحمت اپنی ذات کے لیے فرض کی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، ما اشرکنا ولا آباؤنا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، اور ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے۔ قل فللہ الحجت البالغہ، پہنچی ہوئی حجت تو اللہ کے پاس ہے، بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو آپ ان کے ساتھ شہادت نہ دینا۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں سناتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ مشرکین کے عقائد اور ان کے دعووں کی تردید کے بعد اب وہ مشہور آیات ہیں جن میں اللہ نے ایسی 10 وصیتیں بیان فرمائی ہیں جن پر ساری آسمانی شریعتیں متفق ہیں، اور تمام ادیان ان پر عمل کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ ان پر عمل کرنے سے انسانی سعادت کی حفاظت ہوتی ہے اور اسے دنیا و آخرت میں عزت و کرامت کی وہ زندگی حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو دینا چاہتا ہے۔ پہلی وصیت ان میں کیا ہے؟ اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ بنایا جائے۔ وبالوالدین احسانا، دوسری وصیت کیا ہے؟ کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں اپنی زبان اپنے عمل سے کوئی تکلیف نہ دو۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ تیسری بات کیا ہے؟ کہ اولاد کو غربت کے ڈر سے، فقر کے ڈر سے یا ننگوار کے خوف سے قتل نہ کیا جائے۔ نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ ولا تقربوا الفواحش،
मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, और बेशर्मी की बातों के करीब भी ना जाओ, खा वो खुली हो या छुपी, यानी फवाहिश और बुराइयों से बचा जाए। छुपी हुई फवाहिश भी और एलानिया फवाहिश भी, हर किस्म की। वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, और किसी जान को जिसे अल्लाह ने मुहतरम ठहराया है हलाक ना करो मगर हक के साथ। हर जान को अल्लाह ने मुहतरम ठहराया है, हर जान ही हुर्मत वाली है। इल्ला बिल हक का मतलब ये है कि हाँ, अगर किसी ने कत्ल किया हो, कत्ल के बदले में तो कत्ल करना होगा, वो हक के साथ है। इसी तरह मैदान जंग में दुश्मन को कत्ल करना भी हक है। कोई मुर्तद हो जाए तो उसकी जान भी ली जा सकती है, लेकिन हर शख्स नहीं ले सकता। अदालत के थ्रू उस पर हद नाफिज होगी। रानी को भी मारा जाएगा, उसको भी कत्ल किया जाएगा। तो ये हक के साथ कत्ल करना है। इल्ला बिल हक, वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक। ये बातें हैं जिनकी हदायत इसने तुम्हें की है। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून, शायद कि तुम समझ बूझ से काम लो। अभी ये बातें मुकम्मल नहीं हुई हैं। अगली बात क्या है? वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिया अहसन, कि यतीम के माल के करीब भी ना जाओ। ये नहीं कहा कि यतीम का माल खाओ ना, तक़रबू, उसके करीब ही ना जाओ। जिस चीज से बचने की ताकीद की जाती है ना, यही कहा जाता है कि उसके करीब ही ना जाओ। वला तक़रबुज़ ज़िना, करीब ही ना जाओ, क्योंकि जिसके आप जब करीब चले जाएंगे ना तो शैतान आपको माइल करेगा कि आप उसको कर भी लें। तो इसलिए फरमाया करीब ही ना जाओ, मगर ऐसे तरीके से जो बेहतरीन हो, यानी जिसमें उसकी भी भलाई हो, यतीम की भी भलाई हो और आपके लिए भी खैर हो। हाँ, हत्ता यबलुगा अशुद्धहु, यहाँ तक कि वो अपने सन्ने रुश्द को पहुंच जाए, अपनी जवानी को पहुंच जाए। वाउफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त, और नाप और तोल में पूरा इंसाफ करो। हम हर शख्स पर जिम्मेदारी का उतना ही भार रखते हैं जितना उसके इम्कान में है। ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा फ़इज़ा कुल्तुम फ़अदिलू वलौ कान ज़ा क़ुरबा, और जब बात कहो तो इंसाफ की कहो, खा मामला अपने रिश्तेदार ही का क्यों ना हो। वबिअहदिल्लाहि औफू, और अल्लाह के अहद को पूरा करो। ये बातें 10 वसीयतें हैं अल्लाह की। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही, इन बातों की हिदायत अल्लाह ने तुम्हें की है। लअल्लकुम तज़क्करून, शायद कि तुम नसीहत कबूल कर लो। व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु, यही मेरा सीधा रास्ता है, लिहाजा तुम इसी पर चलो और दूसरे रास्तों पर न चलो कि वो उसके रास्ते से हटाकर तुम्हें परागंदा कर देंगे। फतफर्रका बिकुम अन सबीलिही ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, ये है वो हदायत जो तुम्हारे रब ने तुम्हें की है, शायद कि तुम बचो, अजरवी से बच सको। कितना खूबसूरत दीन है हमारा। ये ऐसी बातें हैं कि कोई दीन, कोई मजहब, कोई भी इन अखलाकियात से का इनकार नहीं करता। इंसानी जान हर मजहब व मिल्लत में कीमती है, वैल्यूएबल है। नाप तोल में कमी किसी माशरे में भी पसंद नहीं की जाती। यतीम का माल, उसमें नाजायज़ तसर्रुफ करना किसी माशरे में भी पसंदीदा नहीं है। बेहयाई, बुराई, बेशर्मी की बातें, बेशक आज बाज़ माशरे इसको लीगलाइज तो कर देते हैं, लेकिन पसंदीदा नहीं है कहीं भी। वालदैन के साथ हुस्न सलूक करना, और सबसे पहली बात क्या है कि अपने रब के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। और अल्लाह ने अपने साथ
شرک کی نفی کے بعد یعنی توحید کی دعوت دینے کے بعد پہلے نمبر پہ والدین کا حق رکھا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہم نے یہی پڑھا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی توحید کے بعد والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے۔ ثم آتینا موسى الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت و رحمت تھی، اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں، اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، یعنی یہ کتاب کون سی؟ قرآن پاک۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، برکت والی ہے، بس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو۔ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں کو دی گئی تھی اور ہمیں کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے، اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ اب یہ یہاں پہ ہدایت اور رحمت کس کو کہا جا رہا ہے؟ قرآن پاک کو۔ اس سے پہلے جو پچھلی آیت میں جو بات تھی وہ تورات کے لیے تھی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جو کہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور پھر اس کے بعد اب یہ کتاب آئی ہے، یہ بھی برکت والی ہے، اور اس کتاب کے بارے میں بھی کیا فرمایا گیا کہ یہ بھی بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ اس آیت کی روشنی میں ذرا اپنا آئینہ چہرہ بھی دیکھ لیں، آئینے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ ہم وہی لوگ تو نہیں ہیں؟ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے، لیکن ہم یہی کچھ کر رہے ہیں۔ سوری ٹو سے، یصدفون عن آیاتنا، ہماری آیات سے روگردانی، منہ موڑنا۔ سال کے بعد ایک دفعہ ہم قرآن کے اوپر سے مٹی جھاڑتے ہیں، اکثریت کا یہ حال ہے، میں نہیں کہتی کہ ہر کوئی ایسے کرتا ہے، اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ کتاب جو کتاب زندگی ہے، وہ کتاب جس کے جو قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہمیں ہر کام، ہر مسئلے کے حل کے لیے اس کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لیکن ہمارے پاس ایک عجیب بہانہ ہے کہ یہ ہماری زبان میں نہیں ہے، حالانکہ آج کے دور میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے ہر زبان میں اس کے ترجمے موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے اسے پس پوش ڈال رکھا ہے۔ اگر بلکہ حد تو یہ ہے کہ دوسروں سے پڑھواتے ہیں، کوئی فوت ہو جائے تو دوسروں کے گھروں میں پارے تقسیم کیے جاتے ہیں، مسجد سے بچوں کو بلا کے برکت کے لیے قرآن کی تلاوت کروائی جاتی ہے۔ یہ تو مذاق والی بات نہیں، یہ کتاب ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے، یہ رستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے؟ اب جھٹلانے ہی کا ایک یہ طریقہ ہے وَصَدَفَ عَنْہَا، اور ان سے منہ موڑ لے۔ سَنَجْزِی الَّذِینَ یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب، جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی
پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے، اور دنیا میں مل جاتی ہے سب. ہم سمجھتے ہیں اس کی یہ وجہ ہے، اس کی یہ وجہ، یہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے کی سزا ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا، معیشتاً ضنکا. اس کے گھروں میں تنگیاں آ جائیں گی، ان کے دلوں میں تنگیاں آ جائیں گی، ان میں مالی تنگی بھی آ جائے گی، بے سکونی پیدا ہو جائے گی. سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود کہیں گے ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یا اللہ، یہ ہے میری قوم کے وہ لوگ جنہوں نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک. کیا اب لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض سری نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. قُلِ انتظروا انا منتظرون. تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. ان الذین فرقوا دینہم. جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں. ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے. سبحان اللہ. یہ ہے میرے رب کی رحمتیں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. ایک نیکی کرنے پہ 10 گنا اجر. اور اگر نیکی نہ بھی کرے، صرف نیت کرے، صرف ارادہ کرے کوئی نیکی کرنے کا، تو ایک نیکی تو تب بھی مل جاتی ہے اسے. اگر وہ اسے کر گزرے فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. اور اگر نہ بھی کرے تو وہ ایک تو نیت کرنے پہ مل گئی، بعد میں حالات ایسے ہو گئے کہ وہ نہیں کر سکا، تو یہ نہیں کہ وہ نیت والی جو نیکی اللہ نے دی اس کو وہ واپس لے لی جائے گی، وہ لکھی رہے گی. ہاں، اگر اس نے وہ عمل کر لیا، وہ جو ارادہ کیا تھا اسے پایا تکمیل تک پہنچا دیا، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ. جس نے کوئی برا ارادہ کیا بھی، اس پہ کچھ نہیں لکھا جائے. نیت پہ، ارادے پہ کچھ نہیں ابھی لکھا جاتا. اللہ کہتے ہیں فرشتوں سے ابھی نہ لکھو، ہو سکتا ہے یہ باز آ جائے، اور اگر وہ باز آ گیا تو ویل اینڈ گڈ. لیکن اگر وہ برائی کر گزرا فلا یجزا الا مثلہا، تو جتنا اس نے قصور کیا ہے اتنا ہی بدلہ دیا جائے. وہم لا یظلمون. اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے. کیسا ہے میرا رب، بندوں پہ کتنا رحیم، شفیق، محبت کرنے والا، ودود اللہ. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہیے میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں. ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام یکسو تھا. وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اعلان کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ نے دین حق کی ہدایت دی ہے. یہی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہو میری نماز، میری
तमाम नुसुकी और मेरी कुर्बानी व महयाया व ममाती, और मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। ला शरीका लहू, जिसका कोई शरीक नहीं, उसी का मुझे हुक्म दिया गया है, और सबसे पहले सरे अताज झुकाने वाला मैं हूँ। व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, कहो क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और रब तलाश करूं? कुल अगैर अल्लाह अबगी रब्बा वह रब्बु कुल्ली शै, और वो हर चीज का रब है। हर शख्स जो कुछ कमाता है उसका जिम्मेदार वो खुद है। कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाता। वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उखरा सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम, फिर तुम सबको अपने रब की तरफ पलटना है। उस वक्त वो तुम्हारे इख्तलाफात की हकीकत तुम पर खोल देगा। वही है जिसने तुम्हें ज़मीन का खलीफा बनाया और तुम में से बाज को बाज के मुकाबले में ज़्यादा बुलंद दर्जे दिए, ताकि जो कुछ तुमको दिया है उसमें तुम्हारी आजमाइश करे। बेशक तुम्हारा रब सजा देने में भी तेज है और माफ करने, दरगुजर करने, रहम फरमाने वाला भी है। इन्ना रब्बका सरीउल इकाब व इन्नहु लगफूरुर रहीम। ये हैं दो रुख। तेरे रब की रहमत भी बहुत वसी है, छाई हुई है, और तेरे रब पकड़ भी बड़ी सख्त। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, इन्ना रब्बका सरीउल इकाब, तेरा रब सजा देने में भी बहुत तेज है। इकाब अकूबत से है, और वो बहुत रहम फरमाने वाला और बहुत दरगुजर करने वाला भी है। वो गफूर भी है, रहीम भी है। एक तरफ उसकी रहमत का समंदर ठाठे मारता है, और दूसरी तरफ सरीउल इकाब भी है। हज़रत उमर इसीलिए फरमाया करते थे कि मैं, अगर मुझे ये पता चले कि सारी दुनिया जन्नत में जाएगी, सिर्फ एक बंदा है जो जहन्नुम में जाएगा, मुझे डर है कहीं वो उमर ही ना हो। क्योंकि रब से डर भी इतना लगता है, और दूसरी तरफ अपने अल्लाह की रहमत पे भरोसा भी इतना है कि अगर मुझसे ये कहा जाए कि पूरी दुनिया जहन्नुम में जाएगी, सिर्फ एक बंदा जन्नत में जाएगा, मुझे अपने रब से उम्मीद है कि वो उमर ही होगा। इसलिए उम्मीद और खौफ के दरमियान रहना चाहिए हर वक्त। अपने रब से रहमत की उम्मीद भी रखनी चाहिए, लेकिन बेखौफ भी नहीं होना। हर वक्त डरते रहना है, कहीं मेरा रब नाराज ना हो जाए। रब का डर ऐसा नहीं होता कि जैसे हम सांप से डरते हैं या शेर से डरते हैं। रब की नाराजगी से डरना है, कहीं मेरा रब नाराज ना हो जाए। माँ से इंसान किस चीज़ से डरता है कि मेरी माँ कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए। ऐसा थोड़ी होता है कि माँ से कोई इस लिए डरता है कि कहीं वो मुझे मारे ना, या मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाए। माँ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, उसकी नाराजगी से डरना चाहिए। इसी तरह अल्लाह तो 70 माओं से बढ़ के मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपनी रहमतों के साए में जगह दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।